جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لینڈ پرچیز کر لیا تو اب وہاں پہ مسجد کا تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ یہ کوئی فینسی مسجد نہیں تھی، سمپل مسلمانوں کی سمپل مسجد تھی۔ مسجد کے تعمیر کے لیے پہلے زمین کو ہموار کیا گیا، پھر کھجور کے تنوں سے اس کے پلرز بنائے گئے اور کھجور کے ہی جو پتے ہوتے ہیں ان سے اس کی چھت ڈالی گئی، اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ دیواروں کی تعمیر کی گئی، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے کمرے بنائے گئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیونگ کوارٹرز بنے۔ اس ساری تعمیر میں ٹائم بھی لگا اور مین ایفرٹ بھی لگی اور فائنینشیل ایفرٹ بھی لگی۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت لیسن دیا، وہ یہ تھا اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا، فار پرپزز جو کہ دنیاوی طور پہ کوئی فائدہ نہیں رکھتے بٹ ہیو بگر پرپز۔ مسجد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپز بتا دیا لوگوں کو کہ یہ ہمارا ایک کمیونٹی سینٹر ہوگا، یہاں پہ ہم عبادت بھی کیا کریں گے، یہاں پہ ہم لوگوں کو دین بھی سکھائیں گے، یہ مسجد بھی ہوگی، مدرسہ بھی ہوگا۔ یہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے وفود سے بھی ملاقات کریں گے، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈپلومیٹک کوارٹرز بھی ہوں گے۔ یہاں پر ہی بیٹھ کر جو ریاستی امور کے فیصلے ہوں گے وہ بھی اسی جگہ پہ ہوں گے، لہٰذا یہ گورنمنٹ آفیسز بھی تھے۔ یہاں پر ہی لوگوں کی جو زندگی کے عام ڈے ٹو ڈے زندگی کے جو سیلیبریشنز ہیں ان کو بھی یہاں کیا جائے گا، نکاح بھی یہیں پڑھوایا جائے گا، کسی کی کوئی دعوت ہے وہ بھی انہی کوارٹرز میں کی جائے گی، یعنی کہ ایک ٹرو کمیونٹی سینٹر ہوگا۔ اور اب کیونکہ ایک ایسے ٹرو کمیونٹی سینٹر کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا، لہٰذا ایوری بڈی واز انکریج ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیشن کے لیے صرف لوگوں کو نہیں کہہ دیا کہ میں سیدنا ایوب کے گھر پہ آرام فرما رہا ہوں، میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں گا، آپ لوگ کام کرتے رہیں، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باقی صحابہ اینٹیں لے کے آتے تھے لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے مزدوری کی، کام کیا، اور ساری کی ساری کنسٹرکشن میں فزیکلی پارٹیسپیٹ کیا۔ اب اس میں جو فائنینشیل انپٹس چاہیے تھے، ظاہر بات ہے خرچہ تھا، ایک نئی چیز کنسٹرکٹ ہو رہی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنا دل بڑا کرنے کے لیے کہا۔ اگین کس پرپس کے لیے؟ کوئی ورلڈلی گین نہیں تھا، لیکن ایک سوشل بینیفٹ کے لیے، ایک کمیونٹی کو جو ہے فلرش کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہر ایک اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود ہو سکتا تھا وہ بھی کنٹریبیوٹ کیا، اور جو باقیوں سے کہا کہ جو جتنا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اس کو اجر ادا کریں گے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت دینے کے لیے، کہ اپنے وقت نکالیں اس کام کو کرنے کے لیے، وائل آپ اپنے ڈے ٹو ڈے کاروبار میں مصروف ہیں، اپنی تجارت میں، اپنے کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، اس کام میں بھی آ کے حصہ لیں۔